آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کراچی میں میڈیا سے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں۔ پیسے لے کر آئے تھے، مائیگریشن میں اپنے پیسے لے کر آئے تھے، انڈیا سے کاروبار کو لے کر آئے تھے اور انہوں نے پاکستان کی سرزمین کو یہاں پر کاروبار شروع کیا، اس کو فلرش کروایا، یہاں پر پاکستان کو وہ کما کر دے رہے تھے، بڑے بڑے ادارے، ایجوکیشنل ادارے وہ لے کر آئے یہاں پر پاکستانیوں کو یہاں پر وہ تعلیم دے رہے تھے۔ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے وہ سارے چلتے ہوئے جو کہ پرائیویٹ آرگنائزیشن تھے اور اردو بولنے والوں کے تھے، ان سب کو ہتھیا لیا، ان سب کو نیشنلائز کر دیا، ان سب کو پرائیویٹ اداروں کو چلتے چلتے پرائیویٹ اداروں ان سب کو ایک دن میں صبح جب اٹھے تو جو مالکان تھے وہ مالک نہیں رہے، وہ سب قومی خزانے میں قوم کے نیشنل ایسٹس میں وہ سارے ادارے شامل کر لیے، بینکس لے لیے، فیکٹریاں لے لیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لے لیے۔ اگین کراچی والے منہ دیکھتے رہ گئے کہ بھئی یہ کیا، اس پہ بھی پھر صبر نہیں آیا حکمرانوں کو۔ اس کے بعد سندھ میں کوٹا سسٹم کا ایسا زہر آلود نسخہ ایجاد کیا گیا کہ آج تک اس زہر سے یہاں پر پوائزن پھیل رہا ہے اور سرائیت کر رہا ہے، پاکستان کی جڑوں میں سرائیت کر رہا ہے کہ آج کوٹا سسٹم آج بھی لاگو ہے۔ بھٹو صاحب نے کوٹا سسٹم لاگو کر دیا، کوٹا سسٹم کہ بھائی اب تعلیم نہیں دیکھی جائے گی، اب جو ہے وہ قابلیت نہیں دیکھی جائے گی، اب جو ہے وہ بٹوارا ہوگا، 40 اور 60 کا بٹوارا ہوگا۔ کوئی ایک ایسی نہ دکھنے والی دیوار کھڑی کر دی سندھیوں میں اور مہاجروں میں، جو آج تک دیوار کھڑی ہے، اس کو گرا کے اس دیوار کو، اس تعصب کی دیوار کو ہم تھک گئے ہیں، لیکن وہ جو دیوار کھڑی کی گئی تھی وہ آج تک وہ دیوار ان حکمرانوں کی وجہ سے آج تک وہ دیوار کھڑی ہے۔ اور اس سے میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ سب سے زیادہ نقصان ہمارے سندھی بھائیوں کا ہوا ہے اس کوٹا سسٹم سے، سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے چل کر آج جب زمانہ چینج ہوا، آج جب پاکستان میں ایک اپورچونٹی کریٹ ہو گئی کہ پاکستان میں یہ جو جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ہے، یہ جو سردارانہ نظام ہے، اور وہ کہاں ہے، وہ زیادہ تر پاکستان کے رولر ایریاز میں ہے کہ وہاں کا سردار، وہاں کا خان، وہاں کا وڈیرا، وہاں کا چودھری، وہ سب اپنے گاؤں میں، گوٹھوں میں وہاں کے وہ لوگوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، وہ پولیس کنٹرول کرتے ہیں، وہ پانی، وہ زمینوں کے پانی کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ تپے دار کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان تینوں چیزوں کی وجہ سے وہ وہاں کے انسانوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو وہ ان کے کلچس سے ہمارے مظلوم پاکستانی نکل نہیں پاتے تھے، اور وہ کبھی جھوٹی FIR کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، کبھی کسی کا پانی بن کر کے کنٹرول کرتے ہیں۔ اس تباہی بربادی کے اگینسٹ کے کانٹریری، اس کے برعکس ایک سلور لائننگ، ایک موقع پاکستان کو ملا تھا کہ جب یہ اربنائزیشن شروع ہو گئی، جب پچھلے 50 سالوں میں لوگ دیہاتوں سے شفٹ ہو کر شہروں میں آنے لگے، دنیا میں ایسا ہونے لگا اور پھر پاکستان میں بہت تیزی سے ہونے لگا۔ ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ پاکستان کی 80% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، 20% آبادی جو ہے وہ شہروں میں رہتی ہے۔ آج ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی 35 سے 40% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، اور پاکستان کی کہ میں 60 سے 65% آبادی شہروں میں شفٹ ہو گئی ہے۔ یہ جو شہروں میں آبادی شفٹ ہوئی ہے، یہ سائلنٹ ریولوشن لے کر آ رہا ہے، یہ خاموش انقلاب لے کر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب شہروں میں لوگ شفٹ ہو گئے، گاؤں سے شہروں میں شفٹ ہو گئے، تو وہ اس جاگیردار کے چنگل سے باہر آ گئے، وہ وڈیرے کے چنگل سے باہر آ گئے۔ اب وہ یہاں پر اس کی کوئی جھوٹی FIR نہیں کر سکتی، یہاں پر اس کے اوپر بھینس چوری کا مقدمہ نہیں بن سکتا، یہاں پر اس کی فیملی کو اپنی نجی جیلوں میں کوئی نہیں رکھ سکتا۔ شہروں کی ڈائنامکس ایسی ہے، میڈیا آزاد ہے، یہاں پر عدالتیں آزاد ہیں، یہاں پر اور ایسی ڈائنامکس ہیں، یہاں پر سوسائٹی کے اور دوسرے سیگمنٹ ہیں جہاں پر آپ وہ ظلم نہیں کر سکتے عوام پر جو آپ
آپ گاؤں گوٹھوں اور دور دراز کے علاقوں میں کرتے ہیں. تو یہ وہ ایسی ایک اپرچونٹی آئی تھی کہ پاکستان میں ایک خاموش انقلاب برپا ہوتا اور یہ ملک, یہ جو جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار اس ملک کو چلا رہے ہیں, اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے یہ ملک چھٹکارا حاصل کرتا. لیکن غضب خدا کا. اور یہ کیسے ہوتا؟ جب آپ اپنی آبادی کو جو جہاں ہے وہاں اگر اس آبادی کو ایمانداری سے گن لیتے, اگر آپ اپنی سینسس کو ایمانداری سے گن لیتے تو جو جہاں آ گیا تھا وہاں پر اسے گن لیتے اور اسی حساب سے آپ سیٹیں ایلوکیٹ کرتے, تو پاکستان میں ایک پیراڈائم شفٹ ہو جاتی. سارے یہ جو پاکستان میں جو حکمران رورل ایریا سے آتا ہے, یہ پاکستان میں حکمران پھر شہری ایریا سے آنا شروع ہو جاتا. یہی 2017 میں 18 سالوں کے بعد جب مردم شماری کی گئی ہے تو اس مردم شماری میں پاکستان کی آبادی بالعموم اور بالخصوص کراچی کی آبادی کو غلط گنا گیا ہے. سارے دنیا کے تحقیقاتی ادارے یہ بتا رہے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان اور جو ہے وہ اپنی ہیئرنگ میں آفیشیل کہہ رہے ہیں, آصف علی زرداری جو کہ صدر پاکستان سے اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی آبادی کہیں سے بھی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے. لیکن سرکار کے اعداد و شمار, ریاست کے اعداد و شمار کراچی کی آبادی کو 1 کروڑ 40 لاکھ لوگ بتا رہے ہیں, جو کہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے. اس پر ایک اعتراض کریٹ ہوا اور اس رزلٹ کو ابھی تک قبول نہیں کیا گیا تھا, اور یہ اعتراض رہتا اور یہ بات آگے چلتی تو اور اس کے بعد یہ بات آگے ٹھیک ہو سکتی تھی. لیکن غضب خدا کا کہ آج سے 3 دن پہلے پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں اس متنازع, اس جعلی سینسس کو, اس جعلی مردم شماری کو انہوں نے کابینہ کی اپروول دے دی. کراچی سے پی ٹی آئی کی 14 سیٹیں ہیں اور اس کے بعد ان کی کولیشن پارٹنر 7 سیٹیں لے کر ایم کیو ایم بیٹھی ہے وہاں پر. ایم کیو ایم کی ہسٹری پچھلے 2 ڈھائی 3 سالوں میں انہوں نے اپنی پوری کیمپین اس نام پر چلائی ہے کہ کراچی کے 70 لاکھ لوگ لاپتہ کر دیے گئے. ان کے یہ ڈائیلاگز تھے سارے, انہوں نے پورا الیکشن اس کے اوپر لڑا ہے. اس کے بعد وہ کورٹ میں گئے ہیں اور اس کے ساری چیزوں کے باوجود آج وزارتوں کے مزے لوٹنے کے چکر میں, آج حکومت میں شامل رہنے کے چکر میں اس کمزور ترین حکومت, ہاں میں کمزور ترین کہہ رہا ہوں, یہ حکومت ابھی 2 لوگوں کا بھی حکومت سے کی بینچوں سے ہٹنا برداشت نہیں کر سکتی. ان کے پاس 7 سیٹیں ہیں. آج اس سے کمزور حکومت پاکستان کی تاریخ میں کوئی آئی نہیں ہے, جو کہ ٹوٹل 10 سے 13 لوگوں کی برتری کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. اس کمزور ترین وفاقی حکومت کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دی اپنے وزارتوں کے مزے کے لیے, اور وہاں پر صرف عوام کو دھول کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک اعتراضی بیان لکھ کر ڈال دیا, جس سے آج تک پاکستان میں کبھی بھی کسی اعتراضی بیان سے کبھی بھی کوئی کام رکا نہیں ہے. اور وہی ہوا کہ اس اعتراضی نوٹ سے ان کے 2 وزراء بیٹھے ہوئے, انہوں نے اعتراضی بیان ڈال دیا اور اس بیان کو ڈالنے کے بعد اپنی رضامندی شامل کر کے آج کیبنٹ سے وہ اپروو کرا لیا. وہ جعلی سینسس, وہ جھوٹا سینسس, وہ مردم شماری اپروو کروا لی انہوں نے. اس سے بڑا پاکستان کے ساتھ کوئی اور ظلم ہو نہیں سکتا. اس سے بڑا کراچی والوں کے ساتھ ہماری نسل کشی شروع ہو گئی ہے. یہاں سے نسل کشی میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ کیسے. پہلے ان سے تو یہ انہوں نے کر لیا, یہ باہر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اعتراض کر دیا اور اب ہم عوام کے پاس جائیں گے. ان کو فی الفور اس حکومت سے علیحدہ ہونا چاہیے. ان کو فی الفور ٹریجری بینچز چھوڑ کر اپوزیشن میں جا کر بیٹھنا چاہیے. ان کو فی الفور اپنی وزارتوں کو چھوڑنا چاہیے. یہ حکومت گھٹنوں کے بل آ جائے گی, یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کہ ہم نے اعتراض کر دیا. اور خالد مقبول صدیقی 2 پریس کانفرنس کر چکے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. جب ہماری پریس کانفرنس آئی, ہم نے جب ان پہ اعتراض کیا تو اس کے بعد 2 پریس کانفرنس کر چکے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے. عوام جوتے لے کر بیٹھیں, جاؤ عوام کے پاس.
تمہیں بتائے گی عوام کہ عوام تمہارا کیا استقبال. ہم عوام سے رجوع کریں گے. عوام سے رجوع کرو اس وقت جاؤ جب تم استعفیٰ دے چکے ہو. تم وزارتوں پہ رہ کر تم عوام کے پاس جاؤ گے. عوام نے کے پاس تم گئے تھے, تمہیں جیسے بھی ووٹ مل گئے, تمہیں عوام نے اسی مردم شماری کو صحیح کرنے کی وجہ سے کروانے کے وعدے پر تمہیں جو بھی 4-5 سیٹیں دی ہیں, اس کے بعد تم اب کہتے ہو عوام کے پاس جاؤ گے. میں بتاتا ہوں کہ یہ کبھی بھی حکومت نہیں چھوڑیں گے. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ خالد مقبول صدیقی صاحب کا نام اس GIT میں ہے جو را کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں. انہوں نے خود بتایا کہ ہمیں انڈیا لے جا کر را کے کیمپ میں بیٹھانے والا شخص خالد مقبول صدیقی ہے, جو کہ MKM پاکستان کا سربراہ ہے. وہ جو را کے ایجنٹ پکڑے گئے, وفاق کا فیڈرل منسٹر, فورن منسٹر اور DGISPR پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ را کے ایجنٹ پکڑ لیے, بڑی کامیابی ہم نے ہمارے پاس ہے. آڈیوز دکھا رہے ہیں, ویڈیوز دکھا رہے ہیں, اور اس کو بتا رہے ہیں کہ ریاست میں کس طرح سے انڈیا انوالو ہے. تو را کے فوٹ سولجرز کو تو آپ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں, جو اس فوٹ سولجرز کو را کا ایجنٹ بنانے والا اس کو آپ وفاقی وزیر بنا رہے ہیں. کیا مذاق ہے اس ملک میں, یہ ریاست میں کیا مذاق ہے. اس کو آپ آج سے 6 مہینے پہلے تک وہ وفاقی وزیر تھا, آج وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے اور آج ایک پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہے. تو را کے ایجنٹ جو بنانے والے ہیں وہ وزیر بن رہے ہیں, اور جو را کا ایجنٹ ہے اس کو آپ ٹی وی پہ غدار اور آپ کو ملک دشمن بنا رہے ہیں. یہ وہ وجہ ہے. پھر ان کا میئر اتنی کرپشن کر کے باہر گھوم رہا ہے, اسی وجہ سے باہر گھوم رہا ہے. اس پہ نیب کے کیسز بن کے وہ جیلوں میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ اتنے آج پیپلز PTI کی حکومت کے ساتھ ہیں. PTI کی حکومت سارے اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو نیب کا لیٹر بھیج رہی ہے, لیکن وسیم اختر کے اوپر کوئی نیب کا لیٹر نہیں آ رہا, خالد مقبول کے اوپر کوئی نیب کا لیٹر نہیں آ رہا, عامر خان کے اوپر کوئی نیب کا لیٹر نہیں آ رہا. اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ آج حکومت میں شامل ہیں. دا مومنٹ یہ حکومت سے ہٹیں گے, یہ سب لوگ جیلوں میں جائیں گے. دا مومنٹ یہ حکومت چھوڑیں گے, یہ سب لوگ جیلوں میں جائیں گے. اس لیے کراچی والوں, تمہیں پہلے دن سے کہتا چلا آ رہا ہوں, تمہارا چوکیدار چوروں سے ملا ہوا ہے. اس کراچی میں ووٹوں سے بننے والا چوکیدار, کراچی کی رکھوالی کرنے والا چوکیدار چوروں سے ملا ہوا ہے. وہ اتنا بدکار ہے کہ سارے کراچی کے لوگوں کی فیوچر جنریشن کے سودوں پر دستخط کرتا چلا آ رہا ہے. اور یہ ابھی تازہ, یہ جو سینسس کی بات تو بھی تازہ بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ 2013 میں کراچی کے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بنا کر سندھ حکومت نے, پیپلز پارٹی نے سارے اختیارات جو ہے وہ آلموسٹ جب لیے, تو یہ ان کا میئر 4 سالوں تک MKM اور ان کا میئر یہ واویلا کرتے رہے کہ اختیارات اور وسائل ہم سے لے لیے گئے. ان سے پوچھو تم سے اختیارات کس سن میں لیے گئے, تو پتا چلتا ہے 2013 میں لیے گئے. تو ان سے پوچھو 2013 میں تم کیا چاند پہ گئے ہوئے تھے, تو پتا چلتا ہے نہیں, 2013 میں اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ صوبائی حکومت کا حصہ تھے, وزیر بنے ہوئے تھے, گورنر بنے ہوئے تھے, اور اپنے ہاتھوں سے یہ اختیارات ساری پیپلز پارٹی کو دے کر خاموش بیٹھے رہے وزیر بن کے, خاموش بیٹھے رہے گورنر بن کے. یہ پارٹی تو ہڑتالیں کرنے میں مشہور پارٹی ہے, ہڑتالیں کرنے والی پارٹی ہے, شہر بند کرنے والی پارٹی ہے. ایک ہڑتال بتا دو کراچی والوں, ایک ہڑتال بتا دو جو انہوں نے اس لوکل گورنمنٹ کے اختیارات جانے پر انہوں نے کی ہو. ایک ہڑتال بتا دو کہ انہوں نے سینسس کی مردم شماری کے خلاف کوئی بات کی ہو. عوامی ایشوز کے اوپر ایک ہڑتال بتا دو. نہیں, قائد تحریک کا شناختی کارڈ نہیں مل رہا, شہر بند ہوگا. قائد تحریک سے کسی نے تیز آواز میں سوال پوچھ لیا, شہر بند ہوگا. ہزاروں دفعہ شہر بند ہوا, لیکن عوام کے لیے, لوگوں کے حقوق کے لیے ایک دفعہ بھی شہر بند نہیں ہوا. میں اب ارباب اختیار سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک دفعہ کھل کر یہ بتا دو کہ اب ہمیں کراچی والوں کو حب الوطنی کے اور کتنے سرٹیفکیٹ لینے پڑیں گے. ہم سے ڈرنا کب بند کرو گے آپ, ہم سے ڈرنا کب بند کرو گے؟ ہم سے اتنا ڈر کیوں ہے کراچی والوں سے کہ آپ ہماری گنتی پوری نہیں صحیح کر سکتے, آپ ہماری گنتی صحیح نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو پوری ہسٹری بتا دی کہ کبھی آپ اسلام آباد آپ دارالخلافہ لے جاتے ہو, کبھی آپ کوٹا سسٹم لگاتے ہو, کبھی آپ تمام پرائیویٹ آرگنائزیشن کو آپ نیشنلائز کر لیتے ہو, کبھی آپ, آج یہ بات چل رہی ہے کہ PIA کا ہیڈ آفس اب اسلام آباد جائے گا. کیوں جائے گا بھائی؟ کراچی میں کانٹے لگے ہوئے ہیں, کیوں جائے گا PIA کا ہیڈ آفس کراچی میں؟ اسٹیل مل
چل رہی تھی بند کر دیا اسے لوگوں کو فارغ کر دیا. یہ کام صرف کراچی میں ہو رہا ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. میں ان تمام یہ جو آج اس پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2.5 لاکھ نوکریاں دی ہیں, ایک آدمی کراچی کا نہیں ہے. آج جو بھٹو صاحب نے کوٹا سسٹم لگایا تھا, ان کی پیپلز پارٹی آج اس والی بات پر بھی ان کو صبر نہیں آیا ہے, ان کا دل نہیں بھرا کہ چلو بھئی کوٹا سسٹم پہ ہی جو ہے بس کر رہے. نہیں, اس کوٹا سسٹم کے اوپر بھی جو کراچی کا کوٹا ہے اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے کو بھی ہتھیار رہے ہیں. اس کوٹے کے اوپر بھی نوکری نہیں دے رہے, اس کوٹے کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ ہمیں تعلیم نہیں دے رہے. ایک نئی یونیورسٹی نہیں بنائی ہے. حیدرآباد میں ان کا صوبائی وزیر تعلیم کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں یونیورسٹی نہیں بننے دوں گا, میں حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں بننے دوں گا. غضب خدا کا کسی دنیا کے ملک میں ایسا ہوتا ہے. ان کے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے ابھی 2020 کے ایڈ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اس میں جب یہ اشتہار دے رہے ہیں کہ اسکالرشپ کے لیے اسکالرشپ کے لیے اسٹوڈنٹس کو مدعو کیا جاتا ہے, اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے ڈومیسائل رکھنے والے اسکالرشپ کے لیے رجوع نہ کریں, وہ زحمت نہ کریں. کیوں بھائی, کراچی حیدرآباد کے جو نوجوان ہیں وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اے مہاجروں, تمہیں آواز دے کر کہہ رہا ہوں, یہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہے 70 سالوں سے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. یہ ہمارا سندھی بھائی نہیں کر رہا. بہت واضح طور پر تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سندھی نہیں کر رہا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ آپ سندھیوں کو خدا نہ خواستہ برا بھلا کہو. نہیں, چلو میرے ساتھ مہاجروں, چل کے سندھیوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس پہ نظر ڈالو کہ لاڑکانہ میں ایڈز پھیل گیا غلط سرنج لگانے سے. پینے کا پانی جہاں سے کتے بلیاں جانور پانی پی رہے ہیں, وہاں سے میری سندھ کی مائیں بہنیں بیٹیاں سروں پر مٹکے رکھ کر وہاں سے پانی لے کر آتی ہیں. پورا سندھ جو ہے وہ ہیپیٹائٹس بی کا مریض ہے. چلو میرے ساتھ, لاڑکانہ میں کتے کاٹ رہے ہیں بچوں کو, ان کو ویکسین نہیں مل رہی وہاں پر. کراچی میں آ کر وہ بچہ اپنی جان دیتا ہے, کراچی میں آ کر ماؤں کے بچے جو ہے وہ جان دے رہے ہیں. سندھ میں 70 لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں, 90% بچہ سندھیوں کا بچہ ہے. آج چند 100,000 نوکریاں رشوت کے لے کر یہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھیوں کو دے رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سندھیوں کے دن پھر گئے ہیں. اگر میرے سندھی بھائیوں کا بہت بھلا ہو چکا ہوتا تو خدا کی قسم میں اس پہ بھی صبر کر لیتا آپ کو خوش دیکھ کر. لیکن مہاجروں, کوئی تمہیں آ کر بتائے گا کہ سندھیوں سے لڑائی کرو چل کے, یہ برا کر رہے ہیں. نہیں, سندھی ہمارے بھائی ہیں, ہم پر ان کا احسان ہے. انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو اس سندھ میں جگہ دی ہے. یہ ہمارے انصار, آج کے دور کے انصار ہیں. انہوں نے ہمیں گلے لگایا ہے. ہم اپنے بچوں کو بتا کے مریں گے کہ یہ سندھی ہمارے بھائی ہیں, ہمیشہ رہیں گے. ہم دونوں کو مل کر, میں سندھی اپنے بھائیوں کو آواز لگا کے کہتا ہوں, سندھ کا دارالخلافہ کراچی, جس سے پورا سندھ 90-99% ریونیو کماتا ہے, آج پاکستان دشمنوں کے اٹیک پر ہے. ہاں, میں پاکستان دشمن کہتا ہوں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ میری آبادی کو ٹھیک نہیں گن رہے, وہ ملک کے دشمن ہیں, وہ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. کوئی دشمن ملک آ کر یہ کام کرتا ہے ہمارے ساتھ اس کو تباہ کرنے کے لیے. ہماری اپنی ریاست, اپنا ملک, اپنی حکومت یہ کام کر رہی ہے. میں سندھیوں کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کراچی کا مسئلہ تمہارا مسئلہ ہے. یہ تمہارے دارالخلافہ کی گنتی, جو تمہارا دارالخلافہ ہے کراچی, سندھ کا دارالخلافہ, اس کی گنتی کو کسی نے کم کر دیا ہے. یہاں صرف اردو بولنے والا مہاجر نہیں رہتا, یہاں پر لاکھوں پختون رہتے ہیں, یہاں پر لاکھوں سندھی رہتے ہیں, یہاں پر لاکھوں بلوچ رہتے ہیں, یہاں پر لاکھوں پنجابی رہتے ہیں, یہاں پر لاکھوں کشمیری رہتے ہیں, یہاں پر لاکھوں ہزارے وال رہتے ہیں, یہاں پر لاکھوں سرائکی رہتے ہیں, یہاں پر لاکھوں بنگالی رہتے ہیں, یہاں پر ہر زبان بولنے والا آدمی لاکھوں کی تعداد میں ہے. تو جب میں کراچی کہتا ہوں تو صرف مہاجر نہیں ہے, ہر زبان بولنے والا ہے. ہر زبان والے کے ساتھ یہ زیادتی ہے. اگر